آپ نے دیکھا فوجی، میرے ابا جی کے مرید ہیں غریب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عبد القیوم صاحب، یقین جانیے اب بھی وہ والد کے عرس پر تشریف لاتے ہیں تو ہم سے زیادہ ان کے اندر پاور ہے، قیوم صاحب کے اندر اب بھی پاور ہے، کئی کئی مائل پیدل چل جاتے ہیں۔ وہ فوج میں رہے، وہ فوج میں تھے تو میرے والد گرامی کی بات کری انہوں نے، اور اب آتے ہیں تو ہم ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں انہیں۔ تو آپ نے فوج میں جب جوائن آپ نے فوج کو کر لی، قد ماشاءاللہ بابا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حسن، قد، چہرہ ایسے داخل ہوتے ہی پرسنل، اور اس دور میں دیکھا جاتا تھا قد کس کا ہے، باڈی کس کی ہے، یہی چیز تو دیکھتے تھے۔ بابا محمد تاج الدین کا خاندان، آپ کے نانا بھی صوبیدار، آپ کے ابا بھی صوبیدار، اور خود آپ کا قد ماشاءاللہ انگلش، عربی، فارسی، لوکل زبان فریکوینٹلی آپ بولتے، فوراً آپ کو جو ہے وہ فوج میں نوکری دے دی گئی۔ فوج میں جب آپ گئے تو آپ نے وہاں وہی کام شروع کر دی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تبلیغ۔ انگریزوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو یہ محمد تاج الدین جو ہے وہ صحیح بتائے گا۔ دوران نوکری آپ نے سیاحت کی، سیاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ولایت کے اندر، پھرنا اور چکر لگانا۔ پورے ہندوستان کا سفر بھی کیا، فرانس بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے، پھر آپ واپس آئے، اور اسی دوران آپ کا تعلق جو ہے وہ امریکن کے ساتھ بھی ہوتا، یہاں کے لوگ جو ہوتے، انگلینڈ کے جو لوگ ہوتے، امریکن مسٹر بینز، مسٹر ولیم انگلینڈ کے، ان کو آپ نے قرآن مجید سکھایا، اور مسٹر ولیم کو آپ نے تصوف سکھایا۔ جو کچھ آپ نے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا وہ مسٹر ولیم کو سکھایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ترقی کی، وہ آگے بڑھے، یہ تھا مقصد آپ کے جانے کا۔ اور آج بھی مسٹر ولیم کا نام جو ہے وہ زندہ ہے، بلکہ اس کا وہ جو مقبرہ سا بنا وہ بھی برقرار ہے۔ یہ تصوف کی تعلیم ابتدائی ساری اس نے بابا تاج الدین محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لی تھی۔ اب بھی کہو گے فوج میں کیوں گئے تھے؟ اس کے بعد پھر آپ حیدرآباد دکن میں آئے، حیدرآباد دکن کے اندر بھی آپ رہے، یہاں بھی آپ تبلیغ کرتے رہے۔ یہاں کے بعد آپ ساگر میں، اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ صرف 4 سال کی عرصے میں آپ کی شہرت فوج میں ہو گئی، 4 سال سے 24 سال میں آدمی ٹو ینگ ہوتا، فل جوان۔ تب تو آپ کے پاس روحانیت کا سرچشمہ بن گئے، فیض ہی فیض۔ 1884 میں آپ ساگر شفٹ ہو گئے، یہ شہر ملک ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں۔ تو ساگر میں جب آپ آئے، یہاں آ کر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آ گیا۔ یہ 24 سال تک جو آپ کی زندگی تھی یہ سالک والی تھی، اب آپ کی زندگی دوسری شروع ہونے والی، مجذوب والی۔ یہ عرصہ جذبی حالت استغراق کا عرصہ جو ہے وہ زیادہ، اس کے بعد پھر سالک۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، ایک وہ ولی ہوتا ہے جو ساری زندگی سالک رہتا ہے، ساری زندگی خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ایک ہے جو ساری زندگی مجذوب رہتا ہے، وہ کسی کو پڑھاتا نہیں ہے، وہ اس کی حالت ویسے ہی رہتی ہے۔ کئی مجازی ویسے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ پہلے مجذوب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سالک ہو جاتے ہیں، دوسروں کو سکھانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالک ہو کر مجذوب، تو کبھی سالک کبھی مجذوب۔ یہ ولی کامل جو ہے یہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جذب کی کیفیت حالت استغراق ہر ایک پہ طاری ہوتی۔ اسے کیا کہتے ہیں سادہ لفظوں میں؟ کہ اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے گم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دے دوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی۔ میں کون بیوی؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی۔ کہا ابو بکر صدیق کون؟ تو جب آپ کی وہ کیفیت دور ہوئی تو پھر آپ نے جو تشریح کی تھی وہ جائیے آپ اپنے مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ مولوی صاحب پھر بتائیں گے آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے اندر نہیں سما سکتا، فرشتہ، نبی، کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فنا فی اللہ۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ اس کیفیت میں جا کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دیدار کر کے پھر واپس آ گئے، یہ مقام تو کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی امتیوں کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امتی کسی تجلی میں گم ہو جاتا ہے، اور سالک جو ہوتا ہے وہ تجلی میں گم ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور مجذوب بعض اوقات ساری زندگی رہتا ہے، بعض اوقات کچھ دیر کے لیے رہتا ہے۔ تو بھائی اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرو، باہر رہ کر علم سیکھا نہیں اور اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور جب اعتراض کرتے ہیں تو اپنی ظاہری زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں تو اپنی آخری زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں. تو بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمہ اللہ کی یہ 24 سال والی زندگی 24 سال 25 سال تک سلوک کی زندگی ہے. آپ نے دوسروں کو پڑھایا، خود آپ نے پڑھا، شریعت پر مکمل عمل کیا. ماشاءاللہ داڑھی مبارک آپ نے پوری سنت رکھی، مرزائیوں کی طرح چھوٹی نہیں رکھی، پوری داڑھی رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ آپ عاشق مصطفیٰ ہیں. اور جو عشق کو پھیلا رہا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مرزائیوں کی طرح چھوٹی داڑھی نہیں رکھے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کم از کم اس کی داڑھی مٹھی ہوگی. یہ بات تو یہ چونکہ ولی کامل ہے تو ولی جو ہے وہ داڑھی اتنی ہی رکھے. آپ نے داڑھی بھی رکھی، قرآن مجید کے حافظ، نماز آپ 5 وقت کی پڑھتے. یہ سلوک کی کبھی. اس کے بعد اب کیا ہو؟ جب آپ ساگر میں پہنچے، یہاں آپ کی شہرت فوج کے اندر بھی ہو چکی. بڑے آپ کے چاہنے والے انگریز افیسر بڑی عزت کرتے تھے. ایک تو آپ کی پرسنالٹی بڑی ٹاپ کی تھی، دوسرا آپ کا گھرانہ جو ہے. یہاں ساگر کے اندر آپ کی ملاقات ایک اور قلندر سے ہو گئی. اب آغاز ہی جب ایک قلندر سے ہو رہا ہے تو فیض بھی آگے وہی چلے گا. سید داؤد شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ. بس اب کیا ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو جو ہی سورج غروب ہوتا، آپ صوبے دار تھے، اعلیٰ عہدے پر تھے، کوئی عام صفائی نہیں تھے، تو جو ہی سورج غروب ہوتا آپ وہاں سے نکلتے خیمے سے. آپ کو خاص کمرہ دیا گیا، آپ وہاں سے نکل گئے بابا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. داؤد شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گفتگو پوری رات گزرتی، پوری رات اس طریقے سے کئی ماہ گزر گئے. اب جب کئی ماہ گزرے تو محبت بڑھتی گئی، مراقبہ بڑھتا گیا، ذکر بڑھتا گیا، تفکر بڑھتا گیا، تدبر بڑھتا گیا. یہ جب چیزیں بڑھتی گئیں تو اب جب آدمی کی توجہ کسی ایک جانب ہوتی ہے تو دوسری سے کم تو ہوتی ہے. تو جب آپ کی توجہ تصوف کی طرف زیادہ ہوئی تو نوکری کی طرف کم ہو گئی. نوکری کی طرف جب کم ہوئی تو 1-2 بار تو سمجھایا، بھائی آپ آج کل کہاں جاتے ہیں، کیا کام ہے، آپ بھی اگنور کر دیتے. سید داؤد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. وصال جب ہوا بڑا جھٹکا لگا آپ کو. بس ان کے وصال کے بعد تجہیز و تکفین آپ نے خود ہی کری. اب کیا ہوتا؟ آپ جا کر ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے. جو شام کو بیٹھتے، مراقبہ کرتے، صبح ہو جاتی، صبح واپس آتے، نوکری میں جاتے، لیکن دھیان نہیں لگتا، دھیان آپ کا پیچھے. یہ کیفیت اب بڑھتی گئی. اب یہ سلوک سے جذب کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہوش سے سکر کی طرف جا رہے ہیں، یہ حالت استغراق کی طرف اب جا رہے ہیں. اب فنا فی اللہ ہونے کا درجے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ نوکری جو ہے وہ توجہ سے ہٹنے لگی، کام پہ کم جاتے. ایک صاحب تھے ظہور صاحب ان کا نام، ان کو بلا کر آفیسرز نے یہ کہا کہ کیا ہے آج کل یہ نوکری پہ دھیان نہیں دے رہے. انہوں نے خط لکھا آپ کی نانی کو. آپ کی نانی جو ہے وہ کامتی سے کیمپ